اور تعالیٰ یہ کام کرنے کا حکم دیتا ہے کہ قرآن سے رشتہ جوڑو. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. دوسرا حکم اس آیت کے اندر وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. کون نماز قائم کرے گا؟ مدرسہ کا بچہ، مولوی صاحب. یہ نماز ڈاکٹروں کے لیے بھی یہ نماز ہے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے بھی نماز ہے، کٹیہار کے کسانوں، کھیتی باڑی کرنے والوں، مکئی لگانے والوں، دھان پیداوار کرنے والوں اور طرح طرح کے اناج اور سبزیوں کی پیداوار کرنے والوں، کسانوں سنو، تمہارے لیے بھی یہ نماز ہے. ہوٹل اور چائے بیچنے والوں، ہوٹلوں میں تمہارے لیے بھی یہ نماز ہے. اللہ کہتا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر. اگر تو کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو. اور اگر بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں لیٹ کر کے ہی صحیح، تم لیٹ کر کے نماز پڑھو. اور اگر لیٹ کر کے بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اشارے میں اگر نماز پڑھ سکتے ہو تو اشارے میں بھی نماز پڑھو، تمہاری یہ نماز مانی جائے گی. عورتوں تمہارے لیے بھی یہ نماز ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عورت نماز کی پابندی کرنے لگے، المرأۃ اذا صلت خمسہا، فرمایا اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھنے لگے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. اگر مرد نماز پڑھے تو اس کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے جو کیا جائے گا وہ یہی سوال ہوگا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. سب سے پہلا کوسچن نماز کے بارے میں ہوگا، اے میرے بندے تو دنیا میں نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ اگر نماز پڑھتا تھا تو کامیاب، جنت میں چلا جا. اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو تو جنت میں جانا دور کی بات، اٹھا پکڑو اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دو. جب سوال کریں گے جنتی جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ دنیا میں بڑے ٹھاٹ پاٹ سے رہا کرتے تھے، دنیا میں بڑے آرام سے رہا کرتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چلتے تھے، دوڑتے تھے، بھاگتے تھے. اے لوگوں، اے جہنمیوں تو جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ کیا معاملہ ہے؟ قرآن نے جواب دیا، وہ پہلا جواب یہی دیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، لمبی لمبی ہانکتے تھے، لمبی لمبی باتیں کرتے تھے، حجاب تو لگاتے تھے، ہم مسلمان اپنے آپ کو تو مانتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا. اے لوگوں، صرف جلسے سننے کے لیے آیا مت کرو، بلکہ جلسوں کے اندر جو باتیں تمہیں سننے کو ملتی ہے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ان باتوں کے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو دوسرا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے، اور اللہ نے بندوں سے کہا ہے کہ واقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے جو وقت متعین کر دیا نماز کے لیے انہی وقتوں کے اندر تم نماز پڑھا کرو. اب کچھ لوگ بولیں گے مولوی صاحب نماز پڑھنے والا بھی تو ڈکیتی اور چوری اور بےمانی کرتا ہے، نماز پڑھ کے کیا فائدہ؟ کتنے نمازی ہیں جو نماز بھی پڑھ رہا اور جھوٹ بھی بول رہا؟ آپ کے یہاں بھی ہوتا ہو، نماز بھی پڑھتا اور پڑیا بھی کھاتا ہے، کھیلی نہیں کھاتا ہے. اب سوال کرنے والا کہے گا مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ نماز پڑھو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز لوگوں کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے.
لیکن یہ بندہ نماز بھی پڑھتا لیکن بے حیائی سے نہیں رکتا، نماز بھی پڑھتا اور گانا بھی سنتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور لڑکیوں سے چکریں بھی چلاتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا اور کھینی بھی کھاتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، یہ نماز بھی پڑھتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز سے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا؟ قرآن نعوذ باللہ غلط ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا اور برائی سے نہیں رک رہا ہے، اس کا مطلب غلط ہے قرآن کی آیت نعوذ باللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیا کرتی ہے۔ یہ بندہ نماز تو پڑھتا لیکن بے حیائی اور برائی سے روک کہاں رہا ہے؟ یہ بھی تو چکریں چلا رہا ہے، یہ بھی تو رات رات بھر لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، یہ بھی تو غلط کام کرنے پر آمادہ ہے۔ نماز پڑھنے سے کہاں اس کو کوئی فائدہ مل رہا ہے؟ کٹیہار کے لوگوں جواب سنو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں تو ڈاکٹر کیا بولتا ہے کہ دوائی لے لو، جیسا چاہو ویسا کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دوائی آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ اور دینے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اپنے من مانی جب چاہو کھا لو۔ ایک سنتھالی ٹائپ کا، اب نام نہیں لوں گا، ایک آدمی کو دیا ڈاکٹر نے دوا، بیمار تھا، 2-4 شیشی دے دیا اس کو، صبح میں اتنا پینا، دوپہر میں اتنا پینا، شام میں 2 ڈھکن بولتا ہے نا ڈاکٹر لوگ۔ یہ آدمی گیا گھر کے اندر، کسان، یہ سنتھالی ٹائپ کا آدمی تھا، پہنچا اور اس کے بعد کہا گیا کہ ڈاکٹروں کے چکر میں لگیں گے، کتنا دن تک سارا پیئیں گے، ختم ہوگا۔ رات کے وقت 4 شیشی پی گیا، 4 شیشی کو ختم کر دیا۔ جب اسی سے ٹھیک ہونا ہی ہے تو کاہے روزانہ اتنا پیتے رہیں گے؟ جب اسی کو تو پینا ہے، پی لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ رات میں پی کر کے سویا تو ہمیشہ کے لیے سویا ہی رہے، اٹھا ہی نہیں۔ میرے بھائی کو ذرا تصور کیجئے، یعنی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل نہ کیا، وہی دوائی جو اس کو ٹھیک کر سکتا تھا، اسی دوائی نے اس کی جان لے لی۔ یہ نماز جو تمہیں برائی بے حیائی سے روکتی ہے، یہ نماز جتنا پڑھو گے تب تم بے حیائی اور برائی سے رک سکتے ہو۔ جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے، ورنہ وہ نماز تمہیں کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت کے دن آئے گا اور آنے کے بعد اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ میں نے تو 60 سال نماز ادا کی ہے، میں نے تو 60 سال نماز پڑھی ہے، 60 سنہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بندے کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ بندہ 60 سال کنٹینیو نماز پڑھ کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو اس کے موقع پر مار دیا جائے گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ جواب میں کہتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نہ پڑھی، اس نے نماز اپنے من مطابق پڑھی، رکوع صحیح سے نہ کیا، قیام صحیح سے نہ کیا، سجدہ صحیح سے نہ کیا، اس وجہ سے اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ نہ کیا، اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیا، اب اس کی نماز کو اس کے موقع پر مار دیا۔ یعنی دوا جس طریقے سے ڈاکٹر بولتا اگر ویسے دوا کھا لو گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، اس دوا کے اندر تو شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دوا ٹائم سے تمہیں کھانا پڑے گا، اسی طریقے سے نماز تمہیں ٹائم سے پڑھنا پڑے گا، اور نماز جس طریقے سے محمد رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ویسے نماز تمہیں پڑھنی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور لوگوں نماز اسی طریقے سے پڑھا کرو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ آج ہمارے یہاں پڑھتا ہے نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے اندر کیا کیا ہونا چاہیے شرط معلوم ہے؟ طہارت، وضو، سب سے پہلا کام طہارت، پاک ہے آپ وضو کیجئے ٹھیک ٹھاک سے۔ ہمارے یہاں وضو کرے ہو گیا، وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، کسی سے پوچھو صحیح سے، وضو صحیح سے نہیں کرو گے تو نماز کہاں سے صحیح سے ہوگی؟ وضو پہلے صحیح سے کرو۔ اب آپ نے وضو صحیح سے کر لیا، اب گھر کا معاملہ گھر میں رکھ دو، مسجد جا رہے ہو نا، گھر کا تمام معاملہ، بیوی کا تمام میٹر، بچوں کے تمام معاملات گھر میں رکھو، اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ والا بن کر کے جاؤ۔ اب بندہ مسجد میں بھی گیا ہوا نماز نہیں پڑھ رہا، بیوی کے بارے میں سوچ رہا کیا کیا بولا لانے کے لیے،
اس کی نماز ہوگی؟ اچھا فلاں فلاں 4 سامان بولا، 3 لے کر کے جائے، کھانا نہیں دے نماز ہی میں یہ ساری باتیں سن. آپ نے واقعہ نہیں سنا؟ 3 لوگ گیا تھا شکار کرنے کے لیے، اور شکار کرتے کرتے صبح سے لے کر کے دوپہر تک مچھلی کا شکار کر رہا تھا، مچھلی شکار نہیں ہو رہی تھی. آپ سوچے چلو اللہ کو خوش کر لیتے، نماز پڑھ لے، ہو سکتا ہے کہ شکار ہو جائے. اس کے بعد وضو بنایا تینوں نے، کہا کہ قبلہ کدھر ہے یار، سمجھ میں نہیں آ رہا، پچھم کدھر ہے، کدھر نماز پڑھیں گے؟ انہی میں سے ایک آدمی کہتا ہے مولوی سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، جدھر چاہو ادھر نماز پڑھ لو. تو چلو سمندر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، تو نماز ہی تو پڑھنا ہے، سمندر کی طرف نماز پڑھنے لگا. ابھی دوپہر تک ایک مچھلی لگی نہیں تھی، جیسے نماز میں تینوں کے تینوں کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا، ایک سامنے سے بڑی والی مچھلی اچھل کے کود کر کے ایک دم سامنے آ گئی. بغل والا کہتا دیکھتے ہو کتنی بڑی مچھلی ہے، نماز ہی میں بول. دوسرا بغل والا کہتا چپ، ارے نماز پڑھتے ہو، نماز میں بولنا چاہیے، نماز میں کیوں بول رہے ہو؟ امام جو نماز پڑھا رہا تھا اس نے کہا تم دونوں بولے، بولے ہم تو خاموش ہیں. تینوں نے بولا. اب نماز پڑھا، نماز میں بولنے کا ہے نہیں، اب اس کی نماز کہاں سے؟ یہی نماز ہماری ہے. نماز پڑھنے کے لیے گیا، موبائل سائلنٹ بھی نہیں کرتا، موبائل میں گانے بج رہے تو بج رہے. اس کو اتنا بھی فتویٰ معلوم نہیں ہے کہ نماز کے وقت اگر موبائل سائلنٹ نہ ہو اور موبائل بجنے لگے، آپ موبائل نکال کر کے سوئچ آف کر کے بند کر دیں. یہ مت دیکھیے کس کا نماز ہے، اس کا دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ موبائل نکالیے اور بند کیجئے، رکھیے. اتنا کر سکتے ہیں آپ، نماز ہو جائے گی آپ کی. لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آپ جائیے اور نماز پڑھیے اور دل و دماغ کہیں اور لگائیے. بہت سے لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اب قاری صاحب حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب ان کا دماغ میں قرآن چل رہا، گاڑی چل رہی. اب کچھ لوگوں کو کیا لگتا ہے کتنا لمبا لمبا پڑھا رہا ہے، کیسے کیا کریں، کیسے ٹائم بتائے، حساب کتاب کرنا شروع کر دیں. دن بھر کا حساب کتاب، دکان کا حساب کتاب کرے گا، تلاوت سن نہیں سکے گا صحیح سے. اس کی نماز ہوگی میرے بھائی کو بتاؤ آپ ایمانداری سے، وہ نماز آپ کو فائدہ پہنچائے گی جس نماز کے اندر خشوع خضوع نہ ہو. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ یقیناً مومن ہی کامیاب ہیں. اگر کامیابی کسی کو ملے گی تو مومن کو ملے گی، یعنی جنت میں جائے گا تو مومن ہی جائے گا، جہنم سے بچے گا تو مومن ہی بچے گا. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے ہیں، کوے کی طرح چونچے نہیں مارتے. بہت سے لوگوں کو دیکھیں دوسرے مسلک والے کو، اگر کبھی اتفاق ہو نماز پڑھنے کی، اب اللہ اوپر رکوع میں جائیں وہ کب سجدے میں چل جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، اور دوسرے رکوع میں اٹھے گا سجدے سے رکے گا اللہ 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 السلام علیکم. اس سے بہتر ہے تم نماز ہی نہیں پڑھو. نماز کیا پڑھے ہو؟ یہ نماز ہے. اللہ کے نبی کے دور میں ایک بندہ آیا اور نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا. اللہ کے نبی نے اس کو بلایا ادھر آ. اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے نماز تو پڑھی ہے. دیکھیں WWF چل رہا ہے یہاں پہ. اس نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ہے. آپ نے فرمایا تو نے نماز ہی نہ پڑھی، چل چل نماز پھر سے پڑھ. وہ گیا اور اس نے دوبارہ نماز پڑھی. آپ نے پھر وہی سوال کیا. آپ نے کہا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. وہ گیا اور بندہ پھر سے نماز پڑھنے لگا. 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد آیا. اللہ کے نبی پھر وہی جملہ دہراتے ہیں. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے اچھی طریقے سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں. اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے میں نماز کیسی پڑھوں، کس طریقے سے نماز پڑھوں. آپ نے نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا جب تم رکوع میں جاؤ تو اچھی طریقے سے رکوع میں جاؤ، قیام کرو تو اچھی طریقے سے قیام کرو، سجدہ کرو تو اچھے سے سجدہ کیا کرو. کوے کی طرح چونچے مت مارو. اگر آج کل کوئی نماز لمبی کرنے لگے گا نا، بہت سے لوگ پیچھے سے بھاگ جاتا ہے، یہ مولوی ہے، گنڈا ہے گنڈا.
کسی کے اوپر رحم ہی نہیں کرتا ہے. اگر فجر کے وقت اگر آپ نے لمبی رکعت کر دی آپ کو چرچے ہونے لگے کہ یہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر پوری صورتیں پڑھاتا ہے. بتائیے میرے بھائی یہ تو نبی کی سنت ہے. اور اگر کسی نے پڑھا دیا دوسرے دن سے نمازی غائب. اتنی لمبی صورتیں کیوں پڑھاتے ہیں مولوی صاحب؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاؤ. 3 گھنٹہ یہ فلمیں دیکھ سکتا ہے, پورا دن بھر میچ دیکھ سکتا ہے, پورا موبائل کے اندر انٹرنیٹ استعمال کر سکتا ہے جب تک کہ 2 GB ختم نہ کر لے. اتنا ٹائم دے سکتا ہے لیکن نماز میں سکون اطمینان کے ساتھ 10 منٹ نہیں دے سکتا ہے. اب بتائیے یہ نماز اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی؟ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ دوائی اس طریقے سے کھاؤ, اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طریقے سے کھاؤ. ڈاکٹر ایک اور دوسری بات بتاتا ہے کہ دوائی کھا رہے ہو, بیمار ہو, ہاں فلاں چیزیں مت کھانا. آپ کے یہاں منع کرتا ہے چاول مت کھانا, بھات مت کھانا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو سب سے پہلے ڈاکٹر لوگ سب سے پہلے اسی چاول کے اوپر ہی پابندی لگاتی ہے. کتنا دشمنی پتہ نہیں. چاول مت کھانا, یہ چیزیں مت کھانا, یہ مت کھانا, یہ مت کھانا. اب جب تک آپ اس کی بات مانیں گے نہیں وہ دوا اثر نہیں کرتی ہے میرے بھائیوں. ایسی نماز اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز اس وقت آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکے گی. نماز پڑھتے سمے یا جب تم نماز پڑھتے ہو, نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں حلال کی پابندی کرنے کی پڑے گی, یعنی حلال کمانا پڑے گا, تمہیں حرام سے بچنا پڑے گا. اگر تم حرام خوری کرو, چوری کرو, ڈکیتی کرو, اب اس میں تو وہ تمام لوگ آ جائیں گے جو جہیز میں پلنگ لیتے ہیں, جہیز میں گاڑیاں لیتے ہیں, جو غریبوں کے گھر کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں, وہ سارے لوگ آ جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرام چیزوں سے بچا کرو تب تمہاری وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکے گی. اب ہم حرام چیزوں سے بچ نہیں رہے ہیں, اسی وجہ سے ہماری یہ نماز فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے. قرآن تو کہتا ہے نماز پڑھو, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیا کرتی ہے. لیکن آج مسلمانوں کو دیکھیے نماز بھی پڑھتا اور شراب بھی پیتا ہے, نماز بھی پڑھتا اور زنا بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا اور چوری بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا اور جھوٹ بھی بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے, رسول کے طریقے پہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. اس کی کمائی میں گڑبڑی ہے, حرام کمائی کما رہا ہے. اپنے کمائی کو چیک کرو مسلمانوں, وہ لوگوں اپنے کمائی کو چیک کرو, کہیں میری کمائی حرام طریقے سے تو نہیں ہو رہی ہے. آج کل کس کو پرواہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا ایک زمانہ آئے گا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ منه المال من الحلال ام من الحرام. مال آنا چاہیے چاہے حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے, لیکن حرام طریقے سے ہو یا حلال پیسہ آنا چاہیے. تو نماز پڑھو, نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے. اور سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سمے میں, آخری وقت میں جب اللہ کے نبی کا انتقال ہونے لگا, جب اس دنیا کو خیر آباد کہنے لگے, اس دنیا کو چھوڑنے لگے, تو اللہ کے نبی نے آخری وقت میں جو وصیت کی تھی آپ نے اپنی امت کو, آپ نے آخری سمے میں اس امت کو جو آپ نے قیمتی باتیں بتلائی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی, آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. اے لوگوں نماز 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 کا خیال کرنا, نماز جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا, کیونکہ جو نماز جان بوجھ کر کے چھوڑے گا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دی تو اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی, اب ان کے اوپر اللہ کی ذمہ داری نہ رہے گی. اس وجہ سے مسلمانوں اگر اللہ کی ذمہ داری چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں عزت سے نوازے, اللہ ہمیں دنیا میں ذلیل ہونے سے بچائے, تو نماز کی پابندی کرو, نماز کا اہتمام خود کرو اور اپنے گھر والے کو نماز کا اہتمام کرنے کا حکم دو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ
वस्ताबिर अलैहा, ऐ नबी आप खुद नमाज पढ़िए और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दीजिए। जब अल्लाह अपने नबी को कह रहा है और नबी से कह रहा है खुद नमाज पढ़िए और नबी से कह रहा है अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का ऑर्डर दीजिए, हम भी नमाज पढ़े और अपने घर वाले को नमाज पढ़ने का हुक्म दे। नमाज है तो फिर मुसलमान है, नमाज नहीं तो मुसलमान नहीं। आज तो हम जी रहे हैं ना और अपने आधार कार्ड में क्या बताते हैं कौन लोग हैं? मौलवी साहब ये शेरशाबादी सीमांचल एरिया के जितने भी लोग हैं ना अहले हदीस है। अहले हदीस है। क्या अहले हदीस भी नमाज छोड़ सकता है? क्या अहले हदीस भी अपने मस्जिदों को वीरान कर सकता है? अपने मस्जिदों के अंदर मुअज्जिन की आवाज सुनने के बाद क्या घरों के अंदर अहले हदीस भी रह सकता है? उसको तुम किस बुनियाद पर अहले हदीस बतलाते हो? जो नमाज न पढ़े, फर्ज नमाज की अदायगी न करे, वो अहले हदीस कैसे हो सकता है? अहले खबीस तो हो सकता है लेकिन अहले हदीस नहीं हो सकता है। नमाज पढ़ने वाला ही अहले हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चलने वाला ही अहले हदीस है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, नमाज की पाबंदी अपने यहाँ आपको नहीं मिलेगी। अपने यहाँ नमाज की पाबंदी देखनी हो, फजर के वक्त आप मस्जिद के अंदर जाओ तो 4 लोग आपको मस्जिदों में मिलेंगे। ये ठंडी का महीना है, अब शुरुआत हो चुकी है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी हमारे मुसलमानों के अंदर नमाज की कमी और ज्यादा होती चली जाएगी। कम्बल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, बड़ी ठंडी लगती है। आप ही को ठंडी लगती है क्या? नबी को ठंडी ना लगी? नबी के दौर में तो हीटर भी न था, नबी के दौर में गर्म करने का वो मशीन भी न था। आज हमारे गीजर चल रहा है। पिछले मरतबा हमारे शहरवाज साहब को बड़ी ठंडी लगती थी, फजर में नमाज पढ़ने जाते थे तो इन्होंने कहा मौलवी साहब कोई रास्ता बताया, मैंने कहा गीजर ले लो। इन्होंने ले लिया। अब सुबह के वक्त बस उसको बटन दबाओ, गर्म हो जाता है पानी और वजू बनाते हैं, नमाज के लिए चले जाते हैं। मेरे भाइयों सारी आसानियां इस दुनिया के अंदर आ चुकी है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। आज गर्म पानी बड़े आसानी के साथ आपको मिलने लगा है, नमाज की पाबंदी नहीं है और अपने आप को अहले हदीस कहते हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुनो, जो नमाज न पढ़े उसको तुम मुसलमान कैसे मानते हो? बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तरकुस सलाह। अगर कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कोई चीज फर्क करने वाली चीज है तो अल्लाह के नबी फरमाते नमाज है। नमाज अगर नमाज पढ़ता है तो वो मुसलमान है और नमाज नहीं तो फिर वो मुसलमान भी नहीं। फर्क करने वाली चीज ये नमाज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी नमाज पढ़ता भी है और सुस्ती करके पढ़ता है तो अल्लाह के नबी फरमाती है जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो सुस्ती करके नमाज पढ़ते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के नीचे तबके में दाखिल करेगा। और लोगों सुस्ती करके नमाजें न पढ़ो, सुस्ती करके और दिखावे के लिए नमाजें न पढ़ो, क्योंकि जो दिखावे के लिए नमाजें पढ़ता है अल्लाह के नबी फरमाते दिखावा अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। ये दिखावा अल्लाह की नजर में शिर्क है। फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक। जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया। नमाज भी पढ़ रहे और दिखा रहे हैं, लोग हमको नमाजी कहेंगे तो नमाज पढ़ रहा है और जब कोई नहीं है तो चुपके से घर के अंदर बैठा हुआ है। ये भी शिर्क है मेरे भाई। अल्लाह के लिए नमाज पढ़िए। कभी कभी रात में उठिए, गांव वाला ये कटिहार वाला ये कदवा वाले लोग सो रहे हैं, उठिए ठंड महीने में उठिए, वजू बनाइए और मुसल्ला लगाइए, अल्लाहू अकबर नमाज अदा कीजिए। ये नमाज अल्लाह के नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान करेगा ओ तहज्जुद की नमाज पढ़ने वालों आओ तदखुलुल जन्नत बिसलाम। जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। जो तहज्जुद की नमाज पढ़ता था दुनिया के अंदर, आओ जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। कभी कभी रात की तारीकी में उठो, रात की तारीकी में नमाज के लिए उठेंगे। रात की तारीकी में जब सोचेंगे माँ बाप सो गए, घर वाले सो गए, तो मोबाइल निकालेंगे चुपके से,
اب فون کریں گے گرل فرینڈ کو، پوری پوری رات بات کریں گے، اس کی وہی تہجد ہے، رات بھر جاگ رہے تہجد کر، اس کی نظر میں وہی تہجد ہے۔ اٹھئے اور تہجد کی نماز پڑھئے، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی بخشائے ہوئے، ہاں اللہ کے نبی حوض کوثر کے مالک ہیں، اللہ کے نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولیں گے، ہاں اللہ کے نبی کو اتنا زیادہ مقام ملا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی رات میں اٹھتے تھے، وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور اتنا لمبا لمبا قیام، اتنا لمبا لمبا رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اتنا لمبا رکعت نماز پڑھتے تھے، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، آپ کے پیروں میں ورم پڑ جایا کرتا تھا، پھول جایا کرتا تھا، کبھی کبھی آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی کی روح نکل چکی ہے۔ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، آئے اللہ کے نبی، آئے میری سرتاج، لمبی رکعتیں آپ نماز ادا کرتے ہیں، تو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تو اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا، آئی میری بی بی عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکریہ کو کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی وجہ سے میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہوں۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے تو رات میں تک کے شکریہ۔ ایمانداری سے بتائیے گا، عید کے بعد اب تک کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ جتنے لوگ ہیں نا یہ یہاں بیٹھے ہوئے، کتنے لوگوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ ایک کبھی ہاتھ نہیں اٹھے گا، مولویوں سے نہیں پوچھیں گے، ورنہ مولوی کا بڑا ڈینجر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کتنے فتوے جاری ہو گئے، ایک سے فتوا دو۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا نا، 70 سانپ ایک سوراخ میں رہ سکتے، لیکن دو مولوی ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے۔ بہت ڈینجر معاملہ ہے میرے بھائی کو، ذرا تصور کرو اور سوچو، اس قوم کو اللہ عزت کہاں سے نوازے، جس قوم کا سب سے بڑا سرمایہ نماز، اور نماز ایسی، آپ نے فرمایا اگر تم جنگ لڑ رہے ہو، جنگ جاری ہے، میدان جنگ کے اندر ہو، تلواریں چل رہی ہو، نیزے برس رہے ہو، ہاں ایسے موقع پہ اگر نماز کا بھی وقت ہو جائے تو آدھی جماعت نماز پڑھے اور آدھی جماعت جنگ لڑے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے موقع میں بھی نماز چھوڑنا جائز نہیں۔ اور لوگوں پھر بھی ہم نماز بیٹھے بیٹھے گھر میں چھوڑتے ہیں، پھر بھی نماز ہم اپنے بند کمرے میں رہ کر کے چھوڑتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ کر کے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ بتاؤ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا تو کیسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں پہنچائے گا تو کیسے پہنچائے گا؟ تو یہ نماز ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز پڑھیے انشاءاللہ رک جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھتا وضو سے ہے، پاک صاف ہے، یہ غلط کام تھوڑا کم کرے گا، نماز پڑھ رہا ہے نا کم کرے گا۔ ایک آدمی ایک دم بالکل ناپاک آدمی ہے تو زنا کرنے میں اس کو دقت ہوگی، ہم تو ناپاک ہیں ہی، ہم تو صنم ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، اس کو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن جو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور طہارت اور پاکیز میں رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ناپاک ہو جائے، دیکھیے کیسا کیسا لگتا ہے، ٹینشن ہونے لگتی ہے میرے بھائی۔ یہ نماز انسان کو، مسلمان کو بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے، اس وجہ سے خود نماز پڑھیے اور اپنے گھر والے کو، اپنے فیملی کو نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اپنے گھر والے کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ اور اس کے بعد وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، تیسرا، اس آیت کے اندر تیسرا ٹکڑا پڑھا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، سنو اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر
بہت بڑا ہے. نماز بھی اللہ کا ذکر ہی ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے, نماز کا بھی حکم ہے. یوگیو جت ستتماتمانم رہسستھتا ایکاکیہ چھتاتمانیراشن پرگیا پنچم سمیک کرتبیہ. ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے نماز, ذکر اللہ کا. یوگیو جت ستتماتمانم رہسستھتا, نماز پڑھیے, ہاں جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑیے. ایکاکی یچتاتم نراشن پرکیا, اگر تم نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی تو تم نکل جاؤ گے. جیسے اسلام نہیں کہتا ہے جان بوجھ کر کے نماز مت چھوڑو, اگر تم نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی تو کافر ہو جاؤ گے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, تم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں رہو گے اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ. وہی چیز ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر موجود ہے. ایکاکی یچتاتم نراشن پرکھیا پنچم سمے کرتبیہ. یہاں بھی 5 وقت ہے, ان کے یہاں بھی 5 سمے ہے. پنچم سمے کرتبیہ, 5 سمے پڑھو. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, فرمایا اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے. اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے سنیے. ہم اور آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا, بہت بڑا ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا نام لینا, اللہ اللہ کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور اگر سنو کٹیہار کے لوگوں تم اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو اللہ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور پوری دنیا کے لوگ اگر اللہ کا ذکر کرنے لگو تو اللہ کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی. اور اتنا بھی سنو, اللہ کہتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فی الارض, آسمان و زمین کے اندر جتنے بھی چرند پرند جتنے بھی ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ سورج, یہ چاند, یہ آسمان, یہ زمین, جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. یہ الگ سی بات ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو, اس کا ذکر کرنا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. اللہ کا نام لیا کرو, ہر وقت صبح کرو تو اللہ کا نام لو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, صبح کرو تو اللہ کا نام لو, شام کرو تو اللہ کا نام لو, کھاؤ تو اللہ کا نام لو, کھانے کے بعد اللہ کا نام لو, بیوی ملے تب بھی اللہ کا نام لو, اولاد ملے تب بھی اللہ کا نام لو, ہر وقت اللہ کا نام لو. اور سنو محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا, اللہ کو یاد کرنے والا, اللہ سے ڈرنے والا کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی نے اللہ کا نام لیا؟ کسی نے نہیں لیا ہے. یہاں تک کہ بیت الخلا میں جاتے ہیں تب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں, بیت الخلا سے نکلتے ہیں, لیٹرنگ اور باتھ روم کر کے نکل رہے ہیں تب بھی اللہ کا نام لے رہے ہیں. یہاں تک کہ اپنے بیوی سے ملاقات کرتے ہیں تب بھی اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ کا ذکر کتنا بڑا ہے, فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ, واللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ بھی ورد کرو. بازار میں جاؤ تو بازار میں داخل ہونے کی دعا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ نے بازار میں جانے کی دعا بھی سکھلائی ہے. آپ نے لڑکیوں روزانہ اپنے چہرے کو کئی مرتبہ تم دیکھتی ہو, چہرہ دیکھنے کی بھی دعا سکھلائی اللہ کے نبی نے. جب تم چہرہ دیکھو اس وقت بھی تم دعا مانگو, اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی, یہ دعا تم بھی مانگو. مولی صاحب اتنی دعائیں مت یاد کرائیے,
بھی دعائیں ہی پڑھتے چلے جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. تو وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اللہ کا ذکر بہت ہی بڑا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, لاسٹ میں فرمایا جو کچھ کر رہے ہو اللہ جان رہا ہے. یہ مت سمجھو ادھر اندھیرا ہے, مولانا ابوالکلام صاحب تقریر کر رہے ہیں 1 بجے رات میں, ادھر کچھ کر لیں گے کون جانے گا. فرمایا نہیں, واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو. تاریکی رات ہو, اندھیری رات ہو, اندھیری رات میں اگر کوئی کالی چونٹی کالی رات میں چل رہی ہو تو چلنے کی آواز کو بھی اللہ جانتا ہے. اتنا پاورفل ہے, اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے ہو. تو میرے بھائیوں, قدمہ کے لوگوں, اللہ رب العالمین سے ڈرو, ہر وقت ڈرتے رہو, اور اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اللہ کا ذکر اتنا کرے گا, نماز کی پابندی اتنا کرے گا, قرآن کی تلاوت اتنا کرے گا. شرط یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے. تو ایک آیت کریمہ کی روشنی میں نے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں. میری بات 1 سے زیادہ بج چکا ہے میرے بھائیوں, 1:30 بجنے والا ہے, اور اتنی دیر تک 1.5 گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں بہت ہی قیمتی باتیں رکھی ہے, اس امید کے ساتھ کہ شاید کو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور اس سے زیادہ دیر تک پروگرام نہیں چلنا چاہیے, لیکن ایک مقرر موجود ہے, بنگالی خطیب ہے, بہت ہی شیریں آواز, بہت پیاری آواز, مدھر آواز ہے ان کی, ان سے بھی آپ ضرور سنیں, اس کے بعد ہی آپ یہاں سے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو, سننے والے کو اللہ عمل کرنے کا اللہ پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تک اتنی